نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا و جامعہ تاجدار مدینہ مرید چکوال کے دین اسلام یوٹیوب چینل پر آپ سب سامعین کو، ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دین اسلام چینل نے مختلف مواقع پر ناچیز کو مختلف عنوانات پر گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا، تو آج اسپیشلی طور پر مولانا اسلام اظہر صاحب نے کی فرمائش پر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پر اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے، کیا یہ عذاب ہے اور کیا یہ آزمائش ہے؟ قرآن کی روح سے کیا اس سیلاب کو عذاب کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 3 مختلف آزمائشیں، عذاب کا تذکرہ کیا۔ ایک کو قرآن نے عذاب الاکبر ذکر کیا، دوسرا عذاب الادنا، ادنا سا چھوٹا سا عذاب، اور تیسرا قرآن نے مصیبت، مرض، تکلیف کا ذکر کیا۔ یہ سب انسان کے اوپر آتی ہیں اور انسان کئی زندگی میں کئی مواقع خوشی کی بھی آتے ہیں اور کچھ غمی کے بھی آتے ہیں، اور کبھی کوئی چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہاں قرآن نے خود عذاب کی 2 قسموں کو تقسیم کر دی، ایک عذاب ادنا اور ایک عذاب اکبر۔ مفسرین نے عذاب اکبر کے متعلق بہت گفتگو کی ہے کہ یہ کون سا عذاب ہے۔ کچھ مفسرین تو اس بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ عذاب اکبر سے مراد یہ اخروی عذاب ہے، محشر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، وہ عذاب اکبر ہے۔ اور کچھ مفسرین نے دنیا میں جو عذاب آتا ہے، تکلیف انسان پر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس کی طرف چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عذاب اکبر سے مراد وہ عذاب جو سابقہ امتوں پر، سابقہ قوموں پر آیا، وہ عذاب ہے، اور جو اب چھوٹے اس سے کم درجے کے عذاب ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کو عذاب ادنا کہہ سکتے ہیں جی۔ یعنی بڑے عذاب سابقہ قوموں پر آئے اور ہمارے اوپر جو تکلیف یا مصیبت، قدرتی آفات، زلزلہ ہو گیا، اسی طریقے سے سیلاب ہو گیا، وبائی امراض ہو گئیں، یہ سب کی سب اس کو عذاب ادنا سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں جی۔ تیسرا قرآن نے مصیبت کا ذکر کیا، وما اصابکم من مصیبت، مصیبت کا ذکر کیا، مرض کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان کو کبھی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ خوف، ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، ان سب چیزوں میں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
تو یہ حالیہ جو عذاب یا سیلاب آیا ہے پاکستان میں، اس کو قرآن کی روح سے عذاب بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن کی روح سے یہ عذاب نہیں ہے تو اس کو نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو مصیبت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آزمائش بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن یہ عذاب اس درجے کا عذاب نہیں ہے جو عذاب ہم سے پہلی امتوں پر، سابقہ قوموں پر آیا۔ اس سے پہلے ہم ایک پروگرام ریکارڈ کر چکے ہیں جس میں سابقہ قوموں پر جو سیلاب آیا ہے، جس میں قوم نوح کے سیلاب کا ہم نے تذکرہ کیا، سیل عرم کا سبا قوم کے اوپر جو سیلاب آیا اس کا تذکرہ کیا، اور اس میں فرق بیان کیا تھا کہ وہ سیلاب ایسا آتا تھا کہ پوری قوم، پورا ملک، پورا علاقہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، ان کا نام و نشان تک بھی نہ رہتا۔ لیکن اب جو ہمارے اوپر یہ قدرتی آفات آ رہی ہیں، سیلاب ہو گیا، اس طریقے سے زلزلہ ہو گیا، اسی طریقے سے وبائی امراض جیسے کرونا کی مرض ہے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش تھی، یہ بھی ایک عذاب کی، ادنا عذاب کی ایک جھلک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، ہمیں سیدھا رستہ پر لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو، کہ میں ایک پل کے اندر ایک امیر کو غریب اور ایک خوشحال کو تنگ دست، ایک ہنسنے والے کو رونے والا میں کر سکتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب آئیں، قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سے مقامات پر جو نیک لوگ ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان پر انعامات کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہم اس کو ایک عمدہ زندگی عطا کریں گے، ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک اس کو خوش سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو مجھ سے اللہ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے، جو میرے پیغام سے، جو میرے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو ہم اس پر دنیا میں معیشت کے جو اسباب ہیں، معیشت کے جو وسائل اور ذرائع ہیں، ہم ان پر تنگ کر دیتے ہیں جی، دولت ان پر تنگ کر دیتے ہیں جی۔ آج بھی اگر دیکھیں جی، جن لوگوں کے پاس دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، اور ان کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، بظاہر تو ان کے پاس دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی پریشان ہیں۔ کیوں کہ قرآن نے پہلے مقام پر ذکر کیا کہ جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ اور سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے بغیر دل مطمئن ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کے ذکر میں اطمینان اور سکون ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے سامعین نے اور بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے، مجھ سے ہی پوچھا ہے کہ کیا یہ عذاب جو نازل ہوا ہے، کیا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور کیا یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سوات کے اندر ایک ہوٹل وہ پانی کے اندر بہہ چلا، تو وہ کہتے ہیں وہاں فلاں غلط کام ہوتے تھے، تو اس وجہ سے یہ عذاب آ گیا۔
تو قرآن کی روح سے ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا یہ عذاب جو نازل ہوا ہے، کیا ان میں ہمارے اعمال کا یا ہمارے کردار کا بھی اس میں عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن نے واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم خشکی پر اور تری کے اوپر، مطلب یہ کہ زمین کے اوپر یا سمندر میں جب تم کوئی فساد دیکھو، جب تم کوئی ہنگامہ دیکھو، جب تم کوئی وہاں قدرتی آفات دیکھو، تو یہ کیا ہے؟ بما قصبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو لوگوں نے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم، قرآن نے کہا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو اس چیز کا مزہ چکھائیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار انسانوں کو جو تکلیفیں یا عذاب یہ دکھاتا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، محشر کے دن جو عذاب ہوگا، جہنم میں جو عذاب ہوگا، اس عذاب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تو دنیا کا عذاب، ایک معمولی سا عذاب ہے، اور تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، اور اگر بڑا عذاب جب تم پر آئے گا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہیں، ان میں انسان کے خود اپنے ہاتھوں کا عمل بھی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کیا فرماتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ وہ سوال کیا اٹھتا ہے کہ یہ اگر ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، تو پھر بہت سے لوگ دنیا میں، بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، تو کیا ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، صرف ہمارے اوپر کیوں آ گیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ جو لوگ دوسرے جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان پر عذاب کیوں نہیں آیا، ہمارے اوپر کیوں ہی آ گیا ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں پر مصیبت نہیں آتی، تکلیف تک نہیں آتی، اور جن پر اس دنیا میں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آتی، قیامت والے دن ان پر اس سے دگنا عذاب ہوگا، اگر وہ اس دنیا میں گناہ کرتے رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ یہ آپ سیلاب میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے پلازے ختم ہو گئے، آنن فانن شہر کی روشنیاں ختم ہو گئیں، آنن فانن لوگ پانی کے اندر بہہ چلے، جانور بہہ رہے ہیں، کاریں بہہ رہی ہیں، گاڑیاں چلی گئی ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک بستی کی، ایک شہر کی، جس شہر میں خوشحالی تھی، جس شہر میں سکون تھا،
مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً، ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، رزق آ رہا تھا ان کے پاس، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے ان کو رزق دیا، دولت دی، فراوانی دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر نازل کر دی ہیں، ہمارے اوپر انعامات کی بارش کر دی ہے، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی والوں نے جب اللہ کی نعمتوں کا کفر کر دیا تو پھر کیا ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا جی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھوک کا اور ڈر کا عذاب نازل کر دیا جی۔ آج بھی اگر سیلاب کی تباہ کاریوں میں جائیں تو وہاں بھوک بھی ہے، وہاں ڈر بھی ہے جی۔ ان علاقوں میں کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ پانی اور پیچھے سے زیادہ نہ آ جائے جی۔ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر گئے تو وہاں یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اور بارش اوپر سے آ گئی، ہم کیا کریں گے جی۔ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بھوک بھی وہاں ہے جی۔ اس میں من حیث القوم، ہم سب نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جس قوم پر یا جس علاقے میں یہ سیلاب آیا ہے، عذاب آیا ہے، وہی صرف گناہ گار تھے، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہمارے اندر غلطیاں نہیں پائی جاتی، صرف انہی کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسا ہرگز مت سوچنا۔ بلکہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اگر سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، قدرتی آفت آ جائے، کرونا آ جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے، بڑی مصیبت ہو جو پورے ملک کو، پورے صوبے کو، پورے علاقے کو گھیر لے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ ذکر کروں گا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ آج ہمارے یہاں سائنسدان اور دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے کہ بارشوں کی جب ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں نہیں برستی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو اوور بارشیں، زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، گرمی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی بالکل، یہ موسمیاتی تبدیلی ہیں۔ واقعی ہم سائنسدانوں کی اس بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو تجاویز دی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ درخت لگائیں، یہ درخت لگانا سنت نبوی ہے جی۔ اپنی فضا کو، اپنے شہر کو، اپنے محلہ کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ یہ ظاہری اسباب اپنی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ظاہری اسباب کا سہارا لینا لازمی ہے، ان پر عمل کرنا لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ باطنی اسباب جو ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے باطنی کیا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو، توبہ کرو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کرو گے تو پھر کیا ہے کہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں نازل کر دے گا،
اس سے رزق تمہارے لیے پیدا فرما دے گا جی۔ تو قرآن کا فارمولہ یہ ہوا کہ اگر عذاب اور مصیبت یا تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، توبہ اور مغفرت کرو۔ دوسرے مقام پر 28ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، جو دین کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تو یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو اس انداز میں رزق دیں گے، من حیث لا یحتسب، جس کا اس سے گمان تک بھی نہیں ہوگا، اس کو اس جگہ سے ہم رزق دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ استغفار اور توبہ اور تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے دیتا ہے جی، دولت دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط آ گیا، مدینہ طیبہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، غلہ کم ہو گیا۔ حضرت عمر نے آرڈر کیا شام سے، اور دوسری جو اس وقت کی جو عالمی منڈیاں تھیں، غلہ کی منڈیاں تھیں، اناج کی منڈیاں تھیں، وہاں سے حضرت عمر نے غلہ گندم منگوائی مدینہ طیبہ میں۔ چونکہ بہت بڑا قحط تھا اور اس قحط کے نتیجہ میں غلہ کم ہو رہا تھا، تھوڑا غلہ تھا جی، تو حضرت عمر پریشان ہوئے اور غلہ منگوانے کی کوشش کی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے جی، آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت عمر بڑے سمجھدار ہیں، بس یہی جملہ ارشاد فرمایا اور حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی۔ صبح حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے امیر المومنین، مجھے رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت عمر بڑے سمجھدار ہیں، یہی جملہ ارشاد فرمایا، بس اس سے آگے میں نہیں سن سکا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا جی، اور حضرت عمر کے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا حضرت عمر بڑے سمجھدار ہیں۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کس وجہ سے میں غلطی کر رہا ہوں، میرے اندر کوئی غلطی پائی گئی ہے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے غور کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہمارے جو ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس قحط کو ختم کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ جو باطنی اسباب ہیں، جو اللہ کی طرف سے اسباب ہیں، آپ ان کو بالکل چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سے باطنی اسباب ہیں؟ فرمایا کہ آپ غلہ تو منگوا رہے ہیں، لیکن باطنی اسباب کے لیے آپ کو نماز استسقاء، بارش کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور کہا کہ ہم یہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں جی۔ حضرات محترم، یہ روایت بیان کرنے کا، سامعین ذی احتشام، اس روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب استعمال کر رہے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے،
ہمیں ان کے خوراک، ان کے لباس، ان کا بندوبست کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ باطنی اسباب اللہ کی بارگاہ سے ہم کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین ان کو خوشحالی عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم بحیث القوم اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں جی۔ ہم ظاہری اسباب تو کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی قوم کی بڑی اچھی خصوصیت ہے کہ پاکستانی قوم مشکل کے وقت جمع ہو جاتی ہے اور ہر شخص اپنا حصہ ملاتا ہے۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا جب میری قوم کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں جی؟ آپ نے فرمایا کہ جب قوم کے اندر اعلانیہ طور پر بے حیائی پائی جائے تو پھر اس قوم میں طاعون کی مرض زیادہ غالب آ جاتی ہے جی۔ بے حیائی کی وجہ سے طاعون کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو قوم، اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، دولت تو بہت زیادہ ہوگی لیکن زکوٰۃ دینے والا بہت کم لوگ ہوں گے، تو فرمایا اس وقت بارشیں رک جائیں گی۔ آج اگر ہم پاکستان کی لوگوں کی حالات کو دیکھیں تو غربت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے سے بڑے لوگ امیر پڑے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو حدیث کی روح سے جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قوم میں ناپ اور تول میں کمی بیشی شروع ہو جائے گی۔ آج ہم ہر چیز میں ڈنڈی مارتے ہیں، کاروبار ہمارا بددیانتی پر، خیانت پر اور جھوٹی قسمیں اٹھانے پر ہمارا کاروبار بڑھتا ہے جی۔ ہم چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی ہے تو فرمایا اس پر کیا کیا مسلط کیا جاتا ہے؟ قحط سالی اس قوم پر مسلط کی جاتی ہے، رزق کی تنگی اس پر مسلط کی جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اس قوم پر بادشاہوں کا ظلم مسلط کیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے رویوں کو دیکھیں، ہمارے حکمرانوں نے عوام پر کس طریقے سے مہنگائی کے بم پھینکے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ کی روح سے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ چوتھا فرمایا کہ جب عمراء اور قاضی لوگ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو پھر فرمایا ان قوم پر دشمن مسلط کیا جائے گا، اس قوم پر دشمن مسلط کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ ثالث ہوں، جب آپ فیصلہ کر رہے ہوں تو اس وقت فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اس انداز میں فیصلہ ہونا چاہیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جی۔ آخری فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قوم اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گی، تو پھر کیا ہے کہ اس قوم میں آپس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، وہ قوم آپس میں دست و گریبان ہو جائے گی، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، معاشرے میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، قوموں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، قبیلوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرے میں کتنی دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی کا بہن سے جھگڑا ہے، بہن نے بھائی پر عدالت میں مقدمہ کیا ہوا ہے، باپ اور بیٹا الگ الگ
وجہ یہی ہے کہ اس میں کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس کا بھی اس میں دار و مدار ہے۔ سامعین ذی احتشام، نتیجہ اپنی گفتگو کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ چھوٹا سا ایک عذاب ہے، ادنا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے عذاب اکبر سے بچنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس کو مصیبت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے، دو حل ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اس کا جس قوم سے، جس قبیلہ سے، جس صوبہ سے، جس ملک سے، جس مذہب سے تعلق ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، سب نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس مصیبت، دکھ اور درد سے، اس عذاب سے آئندہ کے لیے محفوظ فرما۔ شکریہ، والسلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔